بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود خضری پڑھنے کے عجیب و غریب کمالات۔ حاجی نواب خان ولد عمر خان ساکن میر محمد علاقہ قصور بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ مولوی عزیز الدین صاحب امام مسجد نے مجھے ترغیب دی کہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شرکپور جاؤ۔ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا یہ مدعا بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کبھی کبھی مکہ شریف میں بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا، یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ میں نے کہا، مجھے مولوی عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات بتائی ہے۔ یہ سن کر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی عزیز الرحمان کو سرزنش کی۔ بعد ازاں میرے زانو دبا کر فرمایا، نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ درود خضری پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، انشاءاللہ تعالی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ درود پاک درود خضری کا یہ صیغہ پڑھ کر سو جاؤ 400 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ بس میں نے اس وظیفے پر 8 دن عمل کیا۔ 8ویں دن نوافل تہجد ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف میں ہوں اور میرے آگے حضرت میاں محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ طواف فرما رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کی تقلید کی اور عرض کیا کہ آپ تو فرما رہے تھے ہم یہاں تشریف نہیں لاتے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ تبھی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب رضوان اللہ علیہم اور 10 جلیل القدر صحابہ کے ہمراہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ان تمام بزرگوں کے نام بتائے۔ میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، اور میرے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں اور روضہ پاک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے باطنی راستے سے واپس لے چلیں، بحری سفر سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ یہ سن کر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ کر آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر چشم زن میں اپنے آپ کو لاہور میں موجود پایا، یعنی کچھ ہی دیر میں اپنے آپ کو لاہور میں موجود پایا۔ وہاں سے میں نے راجہ جنگ کا ٹکٹ لیا اور ٹرین کے ذریعے گاؤں روانہ ہوا۔ اسٹیشن پر اتر کر گاؤں کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی جائے نماز ہے اور وہی مکان تھا اور میں اپنی جگہ پر موجود تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور حج بیت اللہ کے لیے گیا تو مکہ شریف میں وہ سب مکان جو کہ خواب میں نظر آئے تھے حقیقت میں بھی دیکھ لیے۔ ہو بہو سب کچھ ویسا ہی تھا جو کہ درود خضری کی برکت سے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو درود خضری پڑھنا نہایت ہی بابرکت درود شریف ہے، اور ساتھ ساتھ کسی بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پھر ان بزرگ کی نگاہ کرم بھی ہوتی ہے اور پھر جلد منازل طے ہو جاتی ہیں، جلد روحانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آج کے اس شر والے دور میں نیک اور کامل بزرگ کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے، تو درود پاک پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے گا، اور درود پاک کے سبب ہی روحانیت بھی نصیب ہوگی اور روحانی منازل بھی طے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔